خوش آمدید۔ دجال کہاں ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت اس حدیث کے بعد کہ وہ ایک جزیرے یا سمندر میں ہے، کئی علماء نے دعویٰ کیا کہ وہ مقام صرف اور صرف پراسرار برمودا ٹرائنگل ہی ہو سکتا ہے، جو کہ بحر اوقیانوس کے مغرب اور امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ مغرب کی جانب خلیج میکسیکو سے جنوب میں جزیرہ لیورڈ اور پھر شمال میں برمودا تک 300 جزائر کا مجموعہ ہے، جس کی آبادی 65,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اکثر جزائر غیر آباد ہیں اور صرف 20 جزیروں پہ انسان بستے ہیں۔ گزرے 400 سالوں سے لوگوں نے وہاں جا کر آباد ہونے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہاں ماضی میں انتہائی ناقابل یقین حادثات واقعات رونما ہو چکے ہیں، اس لیے تمام تر جدید سائنسی یقین دہانیوں کے باوجود اکثر جہازوں کی، طیاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس علاقے سے دور رہ کے سفر کریں، اور اگر مسافر جہاز کی ایئروسٹس سے یہ پوچھیں سفر سے انہوں نے سے پہلے کہ کیا جہاز برمودا ٹرائنگل پر سے گزرے گا، تو عموماً جواب ملتا ہے کہ نہیں، حالانکہ کئی جہاز ہر روز بغیر کسی مسئلے خیر آفس سے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر ایرون برر کی بیٹی تھیوڈوسیا، جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف ایلسٹون کی بیوی بھی تھی، اس برمودا ٹرائنگل میں غائب ہے جب وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریوٹ میں سوار ہو کے نیو یارک جا رہے ہیں۔ پیٹریوٹ کا کپتان اس وقت دنیا کا بہترین کپتان مانا جاتا تھا۔ امریکن وائس پریزیڈنٹ نے تمام تر وسائل اپنی بیٹی کی تلاش میں ڈھونڈ کی، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ اور پھر اگلے سال یعنی 1814 میں امریکی بحری بیڑے کا ایک اور مشہور جہاز ویسپ، اس کو بھی برمودا ٹرائنگل نکل گیا۔ اس کا کپتان ایک ہیرو کے طور پہ پوری دنیا میں جانا جاتا تھا، بہت معروف شخص تھا۔ اور پھر جہازوں کے غائب ہونے کا ایک لامتناہی ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک اور جہاز برمودا کے پانیوں پر اس طرح تیرتا ملا کہ اس کے تمام مسافر اور کپتان غائب، اور کھانے کی میزوں پہ کھانا اس طرح لگا ہوا تھا گویا مہمان کھانا کھاتے کھاتے اچانک کسی کام سے اٹھ کے گئے ہوں۔ کسی حادثے کا کوئی نشان نہیں۔ یہ جہاز کیرول ڈیرنگ تھا، اور یہ پھر اسی حالت میں تیرتا تیرتا آ کے ساحل پر ریت پہ پھنس گیا۔ اور ایک ایسا ہی جہاز ایس ایسٹے برمودا کے سمندر میں بغیر مسافر اور عملے کے تیر رہا ہے۔ اور زیادہ تعجب کی بات یہ کہ ایک عرصے تک اسے ریکارڈ میں غرق دکھایا جاتا ہے۔ کیا یہ بات ہے کہ ایک ڈوبا ہوا جہاز پھر سطح سمندر پہ ابھرا ہے؟ 1850 تک اس علاقے میں تقریباً 50 بحری جہاز غائب ہو چکے تھے، اور پھر 1945 سے یہاں طیارے بھی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ تب ہوا جب فلوریڈا سے 10 بمبار طیارے تربیتی پرواز کے لیے اڑے، واپس آ گئے اور 2 غائب، پھر 5 مزید طیارے اسی سال غائب ہو گئے، اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے جو طیارہ گیا وہ بھی غائب ہو گیا۔ امریکی بحریہ اور جغرافک بورڈ اس میں برمودا ٹرائنگل کا لفظ موجود نہیں، ان کی ڈکشنری میں۔ کئی سائنسدان یہاں غیر معمولی واقعات یا پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ تمام جہازوں اور طیاروں کے ساتھ معاملات بالکل ویسے ہی رہے جیسا کہ دوسرے طیاروں یا جہازوں کے ساتھ دوسرے لوگوں میں، جبکہ کئی سائنسدان غیر معمولی واقعات کی وجہ اس علاقے میں ایبنارمل میگنیٹک ویو یا غیر معمولی مقناطیسی شعاؤں کی موجودگی اور نتیجتاً قطب نما یا کمپاس کی خرابی ہے۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں جنم لیتے غیر معمولی زلزلے ان سرکش موجوں یا اسپرینز کو جنم دیتی ہیں جو کہ جہازوں کو اس قوت سے اپنی جانب کھینچتی ہیں کہ وہ چند لمحات میں کہیں تہ میں جا کے گم ہو جاتے ہیں، اور انہی وجوہات کی بنیاد پہ جنم لیتے جھٹکوں سے فضا میں اڑتے جہاز اور ان کے پائلٹس اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں، اور مقناطیسی شعاؤں کے باعث سمندروں میں بھی نکل رہے ہیں۔ تاریخی صفحات میں
मंगोल हुक्मरान कुबलाई खान की 2 नाकाम कोशिशों का भी तस्करा आता है जो उसने 13वीं सदी में जापान पर कब्जे के लिए की, लेकिन उन कोशिशों में उसके बहरी जहाज कहीं पानियों में गर्क हो गए और कहा जाता है कि 40,000 फौज कुबलाई खान की उन जहाजों पर थी। ये जगह बहरुल काहिल में टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर मियाक जजीरों के गिर्द में होती है और इस जगह को शैतानी समंदर या डेविल सी या फिर ड्रैगन्स ट्रायंगल भी कहते हैं। लेकिन इस नजरिए यानी इस इलाके की गैर मामूली होने की तरजीह भी साइंसदान करते हैं और वो कहते हैं कि कभी कोई बड़ा जहाज या तैयारे गायब नहीं हुआ, बल्कि छोटी छोटी कश्तियां मकनातीसी शुआओं की वजह से डूबती रहती। लेकिन मसला वही कि सानिहों की वजह और फिर जवाबी दलाइल और फिर नए नजरियात दुनिया के इन 2 बड़े समुद्रों यानी बहरे ओकियानूस के बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल काहिल के ड्रैगन्स ट्रायंगल के बारे में ना सिर्फ माफूक और फितरत वाकयात हम रोज सुनते हैं, बल्कि चंद लोगों के नजदीक इन दोनों जगहों का आपस में भी एक ना समझ आने वाला ताल्लुक मौजूद है। कोई ऐसा राज जो रहमानी नहीं शैतानी है कि वहां जहाजों के कुतुबनुमा या कंपास काम करना छोड़, ना सिर्फ जहाज डूब जाते हैं बल्कि डूबे जाने वाले जहाजों का दोबारा तैरना इसकी कोई वाज़ेह दलील नहीं दिखा। इसलिए तहकीक को हर बार साजिशी नजरिए का नाम देके रोक दिया जाता है। हजरत तमीम दारी की हदीस के मुताबिक अगर दज्जाल किसी जजीरे में कैद है तो उसे किसी बात पर शदीद गुस्सा आएगा और वक्त मुकर्ररा पर वो तमाम बंधन तोड़कर तैश की हालत में बाहर निकलेगा। ये वो वक्त होगा जब तमाम मुसलमान मुल्क शाम में मस्जिद अमवी में इमाम मेहदी के पीछे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नमाज की तैयारी कर रहे हैं और तभी तौरात और इंजील की रवायत के मुताबिक गारों में सोए इसाब कहफ भी जाग गए और मुसलमानों की तरफ बढ़ते दज्जाल के लश्कर में शामिल हो गए। दज्जाल के लश्कर में 70,000 अफराद बयान होंगे जो गैर मामूली ताकतों के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन क्या इस जंग से पहले वो हैकल सुलेमानी तीसरी बार तामीर करके एक बड़ी यहूदी सल्तनत दुनिया में बना चुका होगा? क्योंकि तभी तो उसे 70,000 का लश्कर अपना बादशाह तस्लीम करेगा। तो क्या हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए मस्जिद अक्सा भी शहीद हो चुकी होगी? क्या यह भी आखिर ज़मा में लाजिम है मस्जिद अक्सा का मुस्तकबिल? अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।